عزیزو، پروردگار عالم نے معیار حق مولا کائنات کو قرار دیا ہے۔ اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ علی نے بیعت کیوں نہیں کی۔ اس لیے بیعت نہیں کی کہ کبھی بھی حق کسی اور کی پیروی نہیں کرے گا، اور اگر کہا جائے گا کہ 6 مہینے کے بعد ایسے واقعہ ایک پیش آ گیا تو ساری امت کو پتہ ہے کہ وہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ویسے بھی بیعت بے کے خاندان کا لفظ ہے۔ بے یعنی بیچنا، کسی چیز کو جب بیچا جاتا ہے تو ثمن کے عوض میں بیچا جاتا ہے۔ جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس کے عوض کچھ چاہتا ہے، تبھی تو بے کا عنوان ہوگا، ورنہ تو ہبہ کا عنوان ہوگا، ورنہ تو گفٹ کا عنوان ہوگا۔ لفظ بے کا عنوان تو جب آئے گا کہ جب اس کے بدلے میں بھی کچھ دیا جائے گا۔ اب بیعت جو ہے جس کی بھی کی جائے گی اس کی طرف سے کچھ دیا جائے گا، اور اس کی طرف سے جو چیز دی جائے گی وہ اس کے مساوی چیز ہونی چاہیے، ورنہ وہ بے کا عنوان نہیں ہوگا، خسارے کا عنوان ہوگا۔ جی مثلاً ایک چیز فرض کیجئے 10 روپے کی ہے، تو اس کے عوض میں اس 10 روپے کی چیز کے عوض میں 10 روپے دیے جائیں گے، کسی ایک جنس کے عوض میں 10 روپے دیے جائیں گے۔ اب اگر اس کے عوض میں وہ رقم نہ دی جائے جو اس کی قیمت ہے تو پھر خسارہ ہے، بیعت تو نہیں ہے، نقصان ہے، فساد ہے، خسارہ ہے، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، نقصانات ہیں۔ تو جب بیعت کوئی کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایک جملہ آغاز میں کہا تھا کہ امیر المومنین کی بحث تو بہت اونچی بحث ہے، امیر المومنین کی بیعت کی بحث تو بہت ہی مختلف بحث ہے۔ ایک مومن بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا جو اس مومن کی قیمت ادا نہ کر سکے۔ کسی کی بیعت کرنا، اس کے سامنے سے کچھ واپس آنا ہے، کچھ اس کا بدل آنا ہے، کچھ ثمن آنا ہے، کچھ قیمت آنی ہے نا۔ کیا قیمت ہے مومن کی بھائی؟ کیا قیمت ہے کسی مومن کی؟ ہمیں کیا پتا ہماری قیمت کیا ہے؟ کوئی چیز بھی اللہ نے بغیر قیمت کے نہیں بنائی۔ اللہ نے کسی چیز کو بھی بے قیمت نہیں بنایا، حتیٰ یہ مکھی مچھر جو ہے نا، یہ بھی بے قیمت نہیں ہے، ان کی بھی کوئی قیمت ہے۔ اور اگر میں لفظوں کو اور بہتر کروں کہ ہر شخص کی قیمت وہی ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، قیمت کل امرئ ما یحسن۔ ہر شخص کی قیمت وہی ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے۔ ہر چیز، ہر شخص کی قیمت اس کی پسند ہے۔ شاید اس قول کو اگر گہرائی میں جا کے سوچا جائے تو مولا کائنات ہماری پسند کو اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو اونچا کرو، اپنی پسند کو اونچا کرو تاکہ تمہارا مقام اونچا ہوتا چلا جائے۔ بس جیسے جیسے خیالات اونچے ہوتے چلے جائیں گے، پسند اونچی ہوتی چلی جائے گی، ہدف اونچا ہوتا چلا جائے گا، مقصد بڑا ہوتا چلا جائے گا، ایسے ایسے انسان کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ کیا قیمت ہے کسی کی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری قیمت کیا ہے؟ ہر شے کی قیمت اگر ہے تو پھر ہماری قیمت کیا ہے؟ پھر کسی مومن کی قیمت کیا ہے؟ پھر کسی متقی کی قیمت کیا ہے؟ پھر امام المتقین کی قیمت کے بارے میں کون طے کرے گا؟ یہ ایک عجیب اور مختلف بحث ہے کہ کیسے طے کریں کہ ہماری قیمت کیا ہے۔ دیکھیے، قیمت بازار کے اجناس کی اور اشیاء کی قیمت بازار میں تجربے کار، ماہر، زیادہ پیسہ لگانے والے لوگ ہی طے کرتے ہیں۔ بڑا تاجر ہی طے کرتا ہے، بڑا کاروبار اور بڑا تاجر ہی طے کرتا ہے کہ اسے بازار کے کیا ریٹ طے کرنے ہیں۔ اب ہم اپنے بارے میں کیسے طے کریں کہ ہماری قیمت کیا ہے؟ سب سے اچھی قیمت کس نے لگوائی؟ سب سے اچھی قیمت لگوانے والے کو علی کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضیوں کے عوض بیچا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب جس نے اپنے آپ کو سب سے اچھے داموں فروخت کیا ہے وہ علی ہے۔
تو ہم مولا سے پوچھ رہے تھے مولا آپ تو سب سے بڑے کاروباری ثابت ہوئے ہیں, آپ نے تو اچھا سودا کیا ہے, آپ نے تو اچھا کاروبار کیا ہے, اپنے آپ کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں لے لیں, ہمیں بھی تو بتائیں کہ ہماری قیمت کیا ہے, ہم بھی اپنی کوئی قیمت لگائیں, آپ ہی طے کر دیں ہماری قیمت. تو مولا کائنات نے ہماری قیمت طے کی ہے. انہو لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ, خبردار تمہاری قیمت سوائے جنت کے کوئی اور نہیں ہے. فلا تبیعوها الا بها, خبردار جنت سے کم اپنا سودا مت کرنا. یہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا حکم آ گیا. اب مولا نے ہماری قیمت کیا لگا دی, میں نتیجے پر نہیں آیا ابھی میں. مولا نے ہماری کیا قیمت لگا دی, تمہاری قیمت کم سے کم جنت ہے, زیادہ سے زیادہ جنت نہیں ہے. آپ کی توجہات کا ممنون ہو. مولا نے جو ہماری قیمت لگائی ہے, انہو لیسا لانفسکم الا ثمن الا الجنہ, تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے, اگر ہے تو جنت ہے, اور اس سے کم اپنے آپ کو مت بیچنا. فلا تبیعوها, بیعت کا لفظ ہے, بیع کا لفظ ہے. فلا تبیعوها الا الجنہ الا البیع, جنت کے علاوہ اپنا سودا مت کرنا. مولا یہ ہماری کم سے کم قیمت ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ علی کا جواب آ رہا ہے یہ تمہاری کم سے کم قیمت ہے, زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اب سورہ مبارکہ زمر کی آیت مجھے ادھر نظر آ رہی ہے, ارشاد ہو رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے دے کے لے جایا جا رہا ہوگا. ارے جنت میں دھکا دے کے لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آئے گا, مگر جنت میں دھکا دے کے لے جانا کیسے سمجھیں گے؟ وجہ شاید یہ ہے کہ یہ جو انہیں جنت مل رہی ہے نا, ان کی کم قیمت مل رہی ہے, یہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں. تو پھر محشر میں کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے من ہم, یہ ہے کون جو جنت میں بھی جانے کو تیار نہیں ہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین, یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والا ہے, یہ حسین ابن علی والے لوگ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس سے زیادہ چاہیے. کیا ملے گا پھر انہیں اس سے زیادہ؟ سب سے پہلا انعام جو حسین مولا والوں کو ملے گا وہ ہے حسین مولا کا دیدار. وہ محشر میں جب تک امام حسین کو دیکھ نہیں لیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. عزیزوں, میں نے ایک جملہ آپ سے کہا کہ میں اور آپ جنت کے عوض کسی کو اپنا سودا کرنے کے لیے, اپنا سودا کسی کے ہاتھوں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ہم اس کی بیعت کریں گے. توجہ چاہوں گا, اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد آئے. ہم منتظر ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا جس کی ہم بیعت کریں گے. تو ہم جس کی بیعت کریں گے وہ کون ہوگا جس کی بیعت ایک مومن کو کرنی چاہیے؟ جو اس کے نفس کے عوض میں جنت دے سکے, جو اس کے نفس کے عوض میں, اس کی جان کے عوض میں جنت دے سکے, اسی کی بیعت ہوگی. اور جو خود مانگ رہا ہو کہ تم ان سے کہہ دو جا کر, اس کی بیعت. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بیعت صرف اور صرف اس کی ہوگی جو وہاں کچھ دے سکتا ہو. طواف کر رہے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری خانہ کعبہ کا. کسی نے آ کے ان کے کان میں کہا کہ گورنر مکہ بھی یہاں طواف میں ہے. تو انہوں نے اس کو سنی انسنی کی. جی پھر ایک اور صاحب نے آ کر کان میں کہا کہ گورنر بھی آپ کے ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اسے سنی انسنی کی. جی پھر تیسرے نے آ کے کہا, تو وہ پہلے ہی دو جو کہہ کے گئے تھے ان سے پہلے ہی خفا ہو رہے تھے وہ کہ تم کیا بتا رہے ہو مجھے آ کے. تو ایک مرتبہ ناراض ہو کے کہا میں اس وقت اللہ سے بات کر رہا ہوں. تو اتنی دیر میں گورنر آ گئے اور گورنر نے آ کے کہا کہ کوئی حکم ہے میرے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں آخرت میں تو میں کچھ نہیں دے سکتا. فرمانے لگے دنیا میں نے چھوڑ دی ہے, آخرت میں تم مجھے کچھ دے نہیں سکتے تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ تو حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے فیصلہ کر دیا نا کہ مانگو بھی تو اس سے مانگو جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو. اب یا علی مدد کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ ہم مولا سے مدد یہاں اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے یہ وہاں دے سکتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزو, اس معیار
اور اس عنوان کے ساتھ جینے والے کو علی کہتے ہیں۔